اچھا، آج سپریم کورٹ میں حکومت نے کچھ تصاویر جمع کروائی ہیں جو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کی تصاویر ہیں، اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جی وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک بیڈ ہے اور اس کے ساتھ میں ایک روم کولر بھی ہے اور اس کے ساتھ میں بک شیلف بھی ہے اور ٹی وی بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے ساتھ تو بڑے اچھے ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں ہم نے، اور وہ جو کہتے ہیں جی کہ مجھے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو 400 سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی لسٹ بھی انہوں نے جمع کروا دی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے خیال میں عمران خان صاحب کو تو بڑی زبردست سہولتیں ملی ہوئی ہیں؟ میر صاحب وہ ذرا آپ کلپس چلا دیجیے گا اپنے اس پہ، آپ ضرور چلائیں، اور اس پہ وہ سیل جو ان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست سہولتیں ہیں، میں ان کو کہتا ہوں جی آپ 2-3 راتیں ادھر گزار لیں. وہ سیل آپ کا میرا خیال ہے تقریباً 7 فٹ بائی 9 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، بہت زیادہ ہو گیا. تو آپ وہاں پہ بستر بھی ان کا پلنگ دیکھیں، اور وہ نیرو سا ہے، 3 فٹ کا بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پہ ان کی ایک بک شیلف ہے اور رائٹنگ ٹیبل ہے اور واش بیسن ہے. وہاں پہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں ان سے کہہ دیں جی آپ ادھر رہ جائیں. اور جہاں پہ ان کے لیے وہ واکنگ کے لیے کوریڈور سا ہے، وہاں پہ تو ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے اور میرا خیال ہے تقریباً 15 فیٹ کا ہوگا ٹوٹل. اور وہاں پہ 15 فیٹ آدمی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فزیکل فٹنس ماشاءاللہ الحمدللہ رکھنے والا شخص، اس کے لیے 15 فٹ تو وہ 2 چھلانگیں مارے تو 15 فٹ وہ کور کر لیتے ہیں. ان کے لیے وہ کیا سہولیات ہیں؟ ویسے عمران خان صاحب سے آپ کی اکثر ملاقات ہوتی ہے، تو وہ خود کیا کہتے ہیں جیل کی فیسلٹیز کے بارے میں؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں میر صاحب. انہوں نے مجھ سے بات کی تھی یہ تقریباً 3 ہفتے پہلے، پر اس سے پہلے میں بات اس کے بارے میں ضرور کروں گا. جو وزٹرز آپ نے بات کی، وزٹرز آپ دیکھ لیں 450، اس پہ سے آپ دیکھ لیں کہ وکلا کتنے، میرا خیال ہے 80% تو وکیل ہوں گے، 20% جو سیاسی لوگ ہیں. میں تقریباً آج میرا 11واں وزٹ تھا. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کچھ جو وکیل ہیں، وکلا ہیں، ان کو بھی پولیٹیشین کی فہرست میں ڈالا ہوا ہے. تو انتظار پنچوتا صاحب جو ہیں ان کا میں نے دیکھا ہے، ان کا نام وہ وکیل ہیں، ان کو پولیٹیشین کے کھاتے میں جی، تو وہ فیبریکیٹ کر رہے ہیں جی، وہ تو اس میں اس کو دھاندلی کر رہے ہیں اس لسٹ میں. اور دوسری میں بات کروں، میری 11 بار میں اڈیالہ جیل گیا ہوں. میرا خیال ہے 3 یا 4 ملاقاتیں ہوئی. آج بھی میں سارا دن 5.5 گھنٹے وہاں پہ بیرسٹر گور صاحب، شیولی فراز صاحب، میں تھا، رؤف حسن صاحب نے، ہم سارے ادھر تھے. نہیں ملاقات ہو سکی، ان کی مصروفیت تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے، ان کا چل رہا تھا سلسلہ. پر یہاں پہ میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف کا یا شہباز شریف کا، یہ جس وقت جیل میں تھے وہ لسٹ منگائیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگوں نے ملاقات کی تھی. وہ اس کو آپ ضرب دے دیں 10 سے، اتنے لوگوں، ان کا تو پورا وہاں پہ بوفے لگتا تھا. لوگ آتے تھے، کھلا مطلب کھابے چل رہے ہوتے تھے، کھانے چل رہے ہوتے تھے، لوگ ملتے تھے آرام سے، ان کے لیے پورا واکنگ ٹریک تھا، مطلب آرام سے رہتے تھے، پوری فیسلٹیز تھی. ویسے خان صاحب نے کوئی آپ سے بات کی ہے کہ وہ ڈس سیٹسفیکشن؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے جو مجھے بات کی تھی پہلے 2 ہفتے، ان کو بالکل آپ کہیں دیں کہ سائیکولوجیکلی آدمی کسی کو وہ پست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کیا تھا. لوگ اس چیز میں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. وہ بہت سٹیل نروز کے مالک ہیں، وہ فزیکلی ٹف شخص ہے الحمدللہ. اس کے بعد الحمدللہ وہ جو فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے نہیں کیا. پر ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی بار آج یہ تصاویر ہم نے دیکھی ہیں. اور پر وزیر اعظم صاحب، وہ ان کا صرف ایک میسج مجھے تھا، پچھلی بار بھی جب ملا تھا اور اس سے پچھلی بار بھی، کہ عمر لوگوں سے کہہ دینا، میڈیا کو کہہ دینا کہ میں اپنے اصولوں پہ جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے جتنا مرضی مجھے ادھر. اچھا، یہ جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ایک دعویٰ کیا کل کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے، یہ بات ان کے ساتھ کس نے کی ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم. میری ڈاکٹر الوی صاحب سے ٹیکسٹ ضرور 1-2 چیزوں پہ ہوئی ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب سے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی کسی نے؟ مجھے اس کا نہیں معلوم. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ سمیت بہت سے لوگ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے، لیکن اب تو ان پر نئے مقدمات بن رہے ہیں اور غداری کا مقدمہ بھی بن رہا ہے. میر صاحب دیکھیں، جو سائفر کا کیس تھا، کتنا بڑا انہوں نے وہ پہاڑ کھودا اور سارا کچھ کیا، بنایا، اور وہ کہتے ہیں جی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. یہاں پہ تو چوہا بھی نہیں نکلا، چوہے کی دم بھی نہیں، کوئی چیز نہیں تھی. اور لہٰذا وہ تو نیریٹو جو انہوں نے بنایا تھا وہ تو سارا کا سارا ادھورا ختم ہو گیا.
رہ گئی توشہ خانہ کا کیس، وہ بھی ٹوٹل بوگس کیس ہے۔ عدت کیس سب سے بھونڈا اور میرا خیال ہے کہ بیوقوفانہ کیس کس نے سوچا وہ یہ عدت کیس سے انہوں نے بنایا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو بہت بڑا ان کے لیگل سٹیٹس پہ ضرب لگی ہے، ان کو نقصان ہوا ہے۔ مزید یہ کیسز یا بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، پر وزیر اعظم پر کورٹ آف لاء میں تو وہ کیسز جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم ساروں کے اوپر کیسز لگے ہوئے ہیں، میرے اوپر ایک 25,000 موٹر سائیکل چوری کا کیس لگا ہوا ہے، قتل کے کیس لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے موٹر سائیکل چوری کی ہے؟ جی مجھ پہ مبینہ طور پہ 25,000 کی 25,000 کا، کہیں پہ فیصل آباد کہیں سے میں نے موٹر سائیکل چوری کی ہے، اور ایکس رے مشین جو ہوتی ہے وہ اسکینر مشین بڑی والی ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن میں، وہ، اور کہ میرا خیال ہے ان کا یہ خیال تھا کہ میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 کی چوری کی ہے، پیچھے میں نے وہ اسکینر مشین باندھی ہے، اور میں لوگوں کو اغوا کر کے 4 لوگ میں نے پیچھے باندھے ہوں گے۔ اچھا، آپ پہ اغوا کا بھی ہے کہ آپ نے چار بندے اغوا کیے؟ جی 4-5 بندے اغوا کیے ہیں، میں نے قتل کی ہیں، میرے اوپر قتل کے کیس بھی ہیں۔ اچھا، 302 کا بھی آپ؟ جی میرے پاس ملٹیپل 302 ہیں، میرے پاس دہشت گردی کا میرے اوپر کیس ہے۔ کتنے کیس ہیں آپ پہ ٹوٹل؟ میرے اوپر 26 کیس ہیں جی، میرے 26 کیس میرے ایف آئی آرز ہیں، اور اس کے اوپر آپ کے پھر جو چارجز آپ لگا دیں وہ تو بے تحاشا آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے ایک 25,000 کی موٹر سائیکل چوری کیا، تو آج کل کے زمانے میں جو 25,000 کی موٹر سائیکل ہوگی وہ تو بڑی کھٹارا ہوگی، سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں، وہ تھرڈ ہینڈ ایک موٹر سائیکل ہوگی، پھر اس پر آپ نے ایک سکینر مشین جو ہے وہ چوری کر کے اس کو اس پہ رکھا، پھر اسی کے ساتھ آپ نے 4 بندے بھی اغوا کیے۔ جی شکر کریں میرے اوپر ڈبل سواری کا نہیں آیا، اور مقدمہ نہیں، وہ جو 4 بندے آپ نے اغوا کیے ان کو موٹر سائیکل پہ آپ نے کیسے بٹھایا ہوگا؟ میں نے مشین پہ میرا خیال شاید باندھا ہوگا اوپر، میں نے مشین ایسے اس پہ۔ تو یہ جنہوں نے مقدمے درج کیے ہیں تو انہوں نے آپ کو فیور نہیں کی کہ اتنا عجیب و غریب مقدمہ انہوں نے درج کر دیا آپ پہ؟ یہ ان کا حال ہے جی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جو 71 کی جو ٹریجڈی ہے اس کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے، تو اس پر ایف آئی اے انکوائری کری ہے، اس پر بھی ایک کیس بن رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سیریس کیس ہوگا؟ میر صاحب دیکھیں، 1971 سانحہ ایسٹ پاکستان جو ہوا تھا اس پہ آپ ہی تاریخ کے طالب علم ہیں، میری اس وقت 1 سال عمر تھی، مجھے بھی ایف آئی اے نے بلایا، میں نے ڈاکٹر بابر اوان صاحب میرے وکیل ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے نوٹس بھیجا ہے ایف آئی اے کو، اور ان پہ ہم نے دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں مجھے کہ رؤف حسن صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے ایف آئی اے کی انکوائری کو جوائن کر لیا، تیسرا نوٹس آپ کو آیا، آپ نے جوائن نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ وائی؟ میرا اپنا موقف ہے، میرا آزادانہ ایک موقف ہے، اور میرا آزادانہ موقف یہ ہے کہ ایف آئی اے کا جو انکوائری ہے وہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن ہے، وہ فضول میں ایک فشنگ ایکسپیڈیشن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سمندر میں جا کے مچھلیاں جس طرح پکڑتے ہیں، جال آپ ڈالتے ہیں کہ جی کوئی چیز آئے ہمارے ہاتھ اور وہ ہم لوگ استعمال کریں، یہ وہ فشنگ ایکسپیڈیشن ایف آئی اے کر رہا ہے، اس کا کوئی قانونی سروکار کچھ نہیں ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ جو فیکٹس ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کی الماری میں سیف میں پڑے ہوں گے، اس کا نام ہے آپ کا حمود الرحمان کمیشن، اس کو ڈی کلاسیفائی کریں، اور آپ کی اسٹیچوٹ لمیٹیشنز ہوتی ہے، آپ کا ایک نہیں، لیکن حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کو تو جنرل پرویز مشرف نے 2000 میں جی انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، منظر عام پہ نہیں آئی ہے نا جی ابھی تک، ان لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اٹ از اویلیبل، but not the annexure جو اس کا ہے وہ آپ کے پاس ہے، اوریجنل رپورٹ جو ہے وہ اوریجنل رپورٹ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ویسے اوریجنل صفحات جو ہیں رپورٹ کے وہ 4000 ہیں، لیکن جو ڈی کلاسیفائڈ ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ صرف 550 ہیں۔ جو انیکسچر جو ہے جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، وہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ جو اوریجنل رپورٹ جو لکھی گئی تھی وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ سامنے لائیں، وہ ہمیں مطالعے کے لیے دیں، اس کے بعد ہم لوگ کچھ بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں ساری چیز تو اس کے اوپر ہے نا، فیکٹس تو اس رپورٹ کے اندر ہیں، اس کے آپ مطالعہ کریں گے، میں رپورٹ کا مطالعہ کروں گا، میرے وکیل کریں گے، تب جا کے میں کوئی کویسچن اینڈ آنسر کر سکوں گا۔ ہوا میں تو میری عادت تو نہیں ہے اگر کہ اس بات پر کرنے کی۔ عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ دائر ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس مقدمے کے دوران آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ اوریجنل رپورٹ کو سامنے لایا جائے؟ بالکل، میں تو ابھی بھی مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے تو انہوں نے ایف آئی اے نے جو کیا، میں نے تو تحریری طور پہ ان کو دیا، نوٹس دیا، میں نے کہا جی ڈی کلاسیفائی کریں۔ اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کی پارٹی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پالیسی نہیں ہے، اب بیرسٹر گوہر صاحب نے اور رؤف حسن صاحب نے ایف آئی اے کی انکوائری جوائن کر لی، آپ نے نہیں کی،
یہ حسن جمہوریت میں اس کو کہوں گا. اچھا ہمارا اپنا وہ رائے ہے. میں نے ان سے پوچھا اور مشاورت بالکل انہوں نے کہا جی ہمارا اپنا مشورہ یہ ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم لوگ جوائن کریں گے. میں نے کہا جی میری رائے ہے کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے نزدیک ایف آئی اے کو نمبر ایک فشنگ ایکسپیڈیشن پہ یہ کسی کو ملوث کرنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو ان کے پاس کسی قسم کے حقائق نہیں ہے. نمبر تین یا ان کو کسی قسم کی کوئی فیکٹس چاہیے تو حمود الرحمان کمیشن ایف آئی اے جائے کیبنٹ ڈویژن میں اپلائی کرے, کیبنٹ کے ذریعے حمود الرحمان کمیشن کو اسٹڈی کرے اور پھر ہمارے ساتھ اور ہمیں بھی وہ ایویڈنس پرووائڈ کرے, آپ کو دے مجھے دے. آپ کئی کیسز میں ایمکس کیوری ہیں, آپ عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں کئی چیزوں میں, آپ کا بڑا نام ہے صحافت میں, ساروں کو دیں اور پھر ہم لوگ اسٹڈی کریں اور تاریخ سے سبق حاصل کریں. اچھا آپ فرض کریں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس رپورٹ کو پبلک نہیں کرتی, تو اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ پبلک کریں؟ انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اچھا میں تو کہتا ہوں جی یہ حمود الرحمان کمیشن نہیں, باقی بھی آپ کی کمیشن رپورٹس ہیں. آپ کو یاد ہے اوجڑی کیمپ رپورٹ تھی, اس کے بعد آپ کا جنرل ضیاء صاحب کا جو ایئر کریش تھا اس کی رپورٹ آئی تھی, اس کے بعد آپ کا ایبٹ آباد او بی ایل کا اسامہ بن لادن صاحب کی ہلاکت کا جو تھا وہ رپورٹ پوری بنی تھی, وہ آنی چاہیے. آرمی پبلک سکول کی رپورٹ ہے وہ آنی چاہیے. ساری کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ دیکھیں میر صاحب, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم فیکٹ ایک رپورٹ بنتی ہے, اس پہ حکومت کے سرکار کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اس کو الماری میں سیف میں بند کر دیتے ہیں, سبق نہیں سیکھتے ہیں. ہم لوگ ایک انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, ہم لوگ تاریخ سے کوئی بندہ عقل کل نہیں ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ انسان وہ جب تک اپنے ماضی کی ایکسپیرینس سے سیکھے نہیں وہ آگے نہیں جا سکتا. وہ فیمس سیئنگ ہے کہ جی اف یو ڈونٹ ریڈ ہسٹری اور لرن فرام ہسٹری یو آر ڈوم ٹو ریپیٹ اٹ. وہی چیز آپ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے, آپ وہی غلطیاں کرتے جائیں گے. بحیثیت قوم ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے, اپنی کمزوریوں کو ماننا چاہیے, اعتراف کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے.